آج کی سماعنی خیز انتہائی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ سے بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کا مستقبل ڈسکس کرتے ہیں۔ جناب رانا ثناء اللہ خان پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک، بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خان صاحب بتائیے گا کہ جب سے پی ڈی ایم بنی تھی تو اس کا سارا محور مرکز ستون جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم فیصلہ کو دباؤ ڈالیں گے، حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اقتدار چھوڑ دے، اور اس کے لیے استعفوں کی بات، پارلیمنٹ سے استعفوں کی بات پہلے روز سے سپٹمبر سے کی جا رہی تھی، اس کے بعد پھر اس کو لانگ مارچ میں شمویا گیا اور پھر کہا گیا کہ اب لانگ مارچ ہوگا اور وہ بھرپور لانگ مارچ ہوگا۔ استعفے پیپلز پارٹی شروع سے مسترد کر رہی تھی، لیکن بہرحال لانگ مارچ اور یہ تمام چیزیں جو تھی 26 مارچ، یہ 3 مہینے سے 26 مارچ لانگ مارچ کدھر سے آئے گا کدھر جائے گا، اور آج یہ سارا اجلاس اور اس کے بعد جس طرح سے پی ڈی ایم کے سربراہ 2 لفظی پریس کانفرنس کر کے مولانا فضل الرحمان رخصت ہو گئے، پھر ہم نے مریم بی بی کی پریس کانفرنس بھی سنی، یہ یقیناً جو اپوزیشن کے فالوورز ہیں ان کے لیے بڑے دل شکستہ ماحول ہے۔ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی دل شکستہ ماحول کی بات نہیں ہے۔ یہ پہلے دن سے معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمانی سیاست سے یا پارلیمان سے باہر آنے پہ آمادہ نہیں ہے، اور استعفوں کی بات تو 20 سپٹمبر کو جس دن پی ڈی ایم معرض وجود میں آیا تھا تو اس دن بھی پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر بڑا واضح سٹانس تھا، لیکن پھر دوسری پارٹیوں کے جو ہے وہ اصرار کے اوپر پیپلز پارٹی اس بات پہ آمادہ ہوئی کہ اسے لاسٹ آپشن کے طور پہ جو ہے وہ رکھا جائے۔ تو آج پی ڈی ایم کی جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں 10 میں سے 9 پارٹیز کا یہ موقف تھا، یہ آرگومنٹ تھا، یہ دلیل تھی کہ لانگ مارچ ہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بعد وہ لاسٹ آپشن جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ اس لاسٹ آپشن سے پہلے جو ہے وہ عدم اعتماد کا آپشن جو ہے وہ ہمیں ایکسرسائز جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں جو کامیابی حاصل کی، اور اس میں جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں جو انہوں نے کامیابی حاصل کی اور وہ ووٹ جو ان کے غلط طور پہ مسترد کیے گئے، تو ان کا ایک اپنا آرگومنٹ تھا۔ تو اس طرح سے تمام سربراہان نے اپنا اپنا آرگومنٹ، اپنا اپنا دلیل دی کہ یہی وہ وقت ہے لانگ مارچ کا جو کہ لاسٹ آپشن کو استعمال کرنے کا وقت ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ہمیں پہلے جو ہے وہ عدم اعتماد کا موقف جو ہے آپشن جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ پھر زرداری صاحب نے ایک جیل برو تحریک کا بھی حوالہ دیا جو اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی چلا چکی ہے، کہ وہ تحریک بھی جو ہے وہ ہمیں چلانی چاہیے۔ اس میں انہوں نے میاں صاحب کو بھی دعوت دی کہ ہم سب مل کے جو ہے جیل جائیں، اور اس کے اوپر اس طرح سے پریشر جو ہے وہ بلٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑے ہی اچھے ماحول میں وہاں پہ جو ہے وہ یہ ساری بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے، وہ پہلے دن سے ان کا یہ موقف ہے، یہ کوئی ہمارے لیے کوئی حیرانگی، پریشانی یا کوئی اچنبھے والی بات نہیں تھی کہ ہمیں آج پتہ لگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے استعفے نہیں دے۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اس کو بھی ہم کوئی زیادہ اہمیت نہ دیں کہ لانگ مارچ کا بھی ابھی فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہمیں آج سے 1 مہینہ پہلے بھی پتہ تھا، ہمیں آج سے 15 دن پہلے بھی پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا یہ سٹانس ہے، مگر پھر بھی لیکن پھر بعد میں جب 9 پارٹیوں کا ایک موقف تھا تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمیں آپ ایک آپشن دیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس میں اس معاملے کو لے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اس طرح سے اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ کنسیڈ کریں۔ لیکن پیپلز پارٹی سمیت 10 جماعتوں کا اس بات کے اوپر مکمل اتفاق ہے کہ یہ سلیکٹڈ رجیم جو ہے یہ اس ملک کی تباہی ہے، اسے ہر قیمت پہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس ملک میں فری فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور اداروں کی سیاست میں، جمہوری عمل میں جو انوالومنٹ ہے، مداخلت ہے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ یعنی وہ تمام 26 نکات یہ زرداری صاحب نے جو نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات کی کہ ان کو ہونا چاہیے، یہاں پہ شامل ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تو میاں صاحب کو کبھی یہاں ہونا ہی نہیں تھا، تو یہ ازراہ انہوں نے گفتگو یہ بات کی؟ نہیں، یہ بات جو ہے یہ آؤٹ آف کنٹیسٹ جو ہے یہ کی گئی ہے۔ یہ زرداری صاحب نے کوئی میرا خیال ہے کہ 20-25 منٹ جو ہے وہ بات کی ہے۔ اس بات کے دوران
انہوں نے جو ہے یہ جیل بھرو تحریک کا جب انہوں نے حوالہ دیا تو اس کے اوپر یعنی ان کا یہ تھا کہ اس طرح سے زیادہ پریشر جو ہے وہ بلٹ ہو سکتا ہے. ان کا یہ آرگومنٹ تھا کہ پارلیمنٹ سے باہر آ کے جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایز آؤٹ کریں گے. یعنی ایک اپنا ایک یعنی سیاسی سوچ تھی, ایک اپنی دلیل تھی. تو وہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے بڑے یعنی جو ہے وہ ایک لائٹ موڈ میں بات کی. اور اس کے بعد جب مریم نواز صاحبہ نے اس بات کو آبجیکٹ کیا, انہوں نے بڑا رسپیکٹفلی کیا, انہیں بڑی عزت دے کے کیا, جس کے اوپر زرداری صاحب نے باقاعدہ یہ فرمائیے گا کہ یہ آج مولانا کو کیا ہوا تھا؟ وہ دو جملے کہہ کے ایک دم چلے گئے, پھر پیچھے سے پکارتے بھی رہے, یا جانا تھا انہیں کہیں؟ یہ دیکھیں مولانا جو ہے, مولانا کا اس کے اوپر سب سے زیادہ لمبا اور وردی آرگومنٹ تھا, اور انہوں نے بہت مختلف دلیلیں دیں, اور انہوں نے ثابت کیا کہ اس حکومت کو جو کہ اس ملک کی تباہی کا باعث بن رہی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو فی الفور جو ہے وہ چھٹکارا اس سے حاصل کیا جائے اور قوم کو اس سے نجات دلائی جائے, تو ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں اسی لانگ مارچ کے ساتھ جو ہے ہمیں ریزائن جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ دینے چاہیے. تو اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کو ٹائم دینے کی جو ہے وہ بات فائنل ہوئی, تو اس کے بعد پھر مولانا کا یہ موقف تھا کہ میں پھر یہی اعلان جو کہ اب آخری فیصلہ ہوا ہے, میں اس کے بعد جو ہے وہ میں کویشچن آنسر جو ہے وہ میں چھوڑتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ پی ایم ایل این دے یا پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ قیادت دے. بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا جواب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت دے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے یہ ٹائم لیا ہے, تو وہ اس کا جو ہے وہ سوالات کے جواب دیں. تو اب یہ لانگ مارچ ہوگا کیا رانا صاحب؟ یہ لانگ مارچ ہوگا؟ 100% ہوگا لانگ مارچ, 100% ہوگا. اور استعفوں کا جو فیصلہ 9 جماعتوں کا ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقی تمام اقدامات میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ چلتی ہے, تو اگر اس ایک قدم پہ جو ہے وہ اگر نہیں بھی رہتی تو باقی جماعتیں جو ہیں اس کے اوپر عمل کر سکتی ہیں. یعنی کہ اگر پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ستمبر سے لے کے آج تک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیے, ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں کہ وہ اب اگلے اجلاس میں آئے ہوں کہیں گے سی سی نے کہا ہے کہ ہاں ہم اجلاس میں ہم استعفے دیتے. اگر ایسا نہیں ہوا, جس کا آئی ایم شیور کہ غالب امکان ہے, تو پھر نون لیگ خود استعفے دے دے گی. جی دیکھیں, اس کے وجہ یہ ہے کہ ہم اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں یہ فرض کر کے کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ کیا تو ہم یہ کریں گے, اس کے اوپر جو ہے وہ پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتی یا پری جج نہیں کرنا چاہتی. باقی جب پیپلز پارٹی جو ہے استعفوں کے موقف کے اوپر اپنا جواب واضح کرے گی, تو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ فیصلہ کریں گی. باقی پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف باقی تمام اقدامات میں جس کے اس نے اوپر ایگری کیا ہے, آج بھی زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری نے انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا, جہاں پہ جو ان کے لوگ موجود تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب تھے, راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, قمرالزمان کائرہ صاحب تھے, انہوں نے بڑی دلیل سے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, ہم ساتھ چلیں گے اور ہر معاملے میں ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اس بات کے اوپر ہماری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایز آؤٹ کرنے والی بات ہے گورنمنٹ کو, جبکہ باقی 9 جماعتوں کا یہ تھا کہ اگر پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ استعفیٰ گویا کہ یہ چند ہفتوں کی بات ہے. اس کے بعد مگر پھر مارچ کے بعد تو رمضان آ جائے گا, تو پھر اب کیا یہ عید کے بعد اگر ہوا پیپلز پارٹی مانی وہ استعفے دے دے, تو پھر جو لانگ مارچ ہوگا پھر اس سال کے آخر میں, ایک بار آپ نے کہا تھا اکتوبر میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, لانگ مارچ جو ہے, دیکھیں یہ دو چیزیں, ایک تو جو کرونا وائرس کی جو یہ شدید لہر آئی ہوئی ہے یہ بھی ایک پیش نظر تھی, اور دوسرا یہ بات بھی تھی کہ اگر لانگ مارچ جو ہے وہ 1 یا 2 کو یہاں پہ پہنچتا ہے یا 30 کو جس طرح سے پہنچنے کا وقت تھا, تو یہ تو تھا کہ ایک 10 دن کا ٹائم ملے گا جو یہاں پہ ایک دھرنے کی صورت ہوگا. تو رمضان میں یہ ایک تجویز تھی کہ اس میں جو ہے وہ اس کو پھر آف کیا جائے اور اس کے بعد عید کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ آیا جائے.
تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. عید کے بعد یا عید سے پہلے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, ڈیٹ اناؤنس ہو سکتی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ میں ہمارا ساتھ دے, دھرنے میں بھی ہمارا ساتھ دے. استعفوں میں اگر وہ ساتھ نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے, وہ نہ دیں. باقی جماعتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکتی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ پچھلے چند دنوں کے دوران یہ جو سینٹ الیکشن ہوئے, اس کے نتائج آ گئے, پھر یہ تمام جو پچھلے ہفتوں ہوتا رہا ہے, پھر آج یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہو گیا, یہ لانگ مارچ 26 مارچ کو ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے, استعفوں پہ آج فیصلہ نہیں ہو سکا. ان چند دنوں میں حزب اختلاف اپوزیشن کی جو پوزیشن ہے یہ عوام کی نظروں میں بڑی ہے, یہ مضبوط ہوئی ہے یا یہ کہ کمزور ہوئی ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ کا کیا جواب ہے, لیکن بہرحال آپ کو اس سے آگاہ ہیں کہ یہ اتنے دنوں کے اندر جو ہے وہ یقیناً پی ڈی ایم کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے. آپ جتنا بھی آپ تبصرے دیکھ لیں, آپ جدھر بھی دیکھیں, آپ کو دیکھیں پی ڈی ایم کی پوزیشن جو ہے, جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, جہاں پہ میں پارٹی کی خدمت کر رہا ہوں, تو وہاں پر تو یہ پچھلے جو 6 ماہ گزرے ہیں, جس میں جلسوں کا مرحلہ تھا, جس میں جو ہے وہ ریلیز کا مرحلہ تھا, جس میں جو ہے وہ بائی الیکشن کا مرحلہ تھا, جس میں لانگ مارچ کی تیاری کا مرحلہ تھا, میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے بہت سپیس جو ہے وہ گین کی ہے. پی ایم ایل این پنجاب میں ہمیشہ سے زیادہ جو آج جو ہے وہ مضبوط جماعت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ 23 لوگوں نے جن کا تعلق پنجاب سے ہے, انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کے اوپر ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ اگر آپ نیکسٹ الیکشن میں جو ہے وہ آپ ہمیں ٹکٹ کا وعدہ کریں تو ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ووٹ کرنے کو تیار ہیں. اور تقریباً 8 لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے. یہ بالکل سارا فراڈ اور جھوٹ ہے کہ جی اتنے پیسے لے لیے, اتنے پیسے لے لیے. غفور حیدری صاحب کو ووٹ نہیں دیے ان لوگوں نے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ چیئرمین کے لیے ووٹ دیا. رانا صاحب, غفور حیدری کو ووٹ نہیں دیے انہوں نے. نہیں دیکھیں, غفور حیدری صاحب کو جو ووٹ 5 نہیں پڑے, وہ ان کا غفور حیدری صاحب کو بھی پتہ ہے, اور انہوں نے آج اس بات کا جو ہے وہ کوئی گلہ نہیں کیا. اور ان کو جو ووٹ نہیں ملے ان میں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نہیں بلکہ کے پی کے اور بلوچستان سے کچھ لوگ ہیں جن کا انہیں پہلے سے بھی جو ہے وہ علم تھا. باقی یوسف رضا گیلانی صاحب کو 49 ووٹ تھے پی ڈی ایم کے, 49 ووٹ ان کو ملے ہیں. کوئی ایک ووٹ بھی جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے. آج کی بہت